میدان حشر کے دن اللہ تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو اپنے قریب اکٹھا کرے گا۔ اس دن اس کی ذات کے سوا کسی کی ذات نہ ہوگی۔ نشر کے معنی موت کے بعد مخلوق کو زندہ کرنا، جبکہ حشر کے معنی انہیں میدان حساب، پھر جنت اور دوزخ کی طرف لے جانا ہے۔ مرنے کے بعد انسانی جسم کے اجزاء اگرچہ بکھر گئے ہوں گے یا مختلف جانوروں کی غذا بن گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، ناک ختنہ شدہ اٹھیں گے۔ حضرت سیدنا امام بحقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف روایتوں میں کچھ یوں فرماتے ہیں، کچھ لوگ بے لباس ہوں گے اور کچھ لوگ لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ حضرت علامہ ابراہیم حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حشر میں لوگوں کے مرتبے جدا جدا ہوں گے۔ متقی سوار ہوں گے، تھوڑے عمل والے پیدل چل رہے ہوں گے، جبکہ کافر منہ کے بل چلتے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کافر کل قیامت کے دن منہ کے بل چل رہے ہوں گے، تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس ذات نے انہیں قدموں پر چلایا وہ منہ کے بل چلانے کے بھی قادر ہے۔ ترمذی۔ میدان حشر کا دن ایسا غضبناک دن ہوگا، کسی کو آگ جمع کرے گی، کسی کو فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے، یعنی میدان محشر میں جمع کریں گے۔ احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے سب سے پہلے کچھ یوں باہر تشریف لائیں گے کہ داہنے ہاتھ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بائیں ہاتھ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ اس دن بڑے بڑے منافق اور کافر اپنے سروں کے اوپر ہاتھ ماریں گے اور کہیں گے، کاش ہم اپنے عقیدوں کو صحیح کر لیتے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے اور ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، مگر ہار اس دن ہر انسان کو اپنی اپنی پری ہوگی۔ وہ دن ایسا غضبناک دن ہوگا۔ میدان حشر کے دن لوگ اپنی قبروں سے کچھ یوں نکلیں گے کہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کے مقابر قبرستانوں میں جتنے مسلمان دفن ہیں، سب کو اپنے ساتھ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ ترمذی۔ پھر اہل شام اور باقی لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر آئیں گے۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا۔ زمین بدل دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین بدل دی جائے گی، زمین اس زمین کے سوا اور آسمان۔ امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کی نقل کچھ یوں فرماتے ہیں، زمین کا روٹی ہونا، غبار والا ہونا اور آگ بن جانا، جو حدیث میں آیا ہے، بعض زمین کے ٹکڑے روٹی، بعض غبار اور بعض آگ ہو جائیں گے، اور آگ ہونے والے کول سمندر کے ساتھ
خاص ہوں گے، یعنی سمندر کی زمین آگ ہو جائے گی۔